ایک جہنمی ایک جنتی پر سے گزرے گا تو کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ گلبرگہ شریف گرد نواز سے آنے والوں توجہ ہے. کیسی شفاعت ہوگی؟ شفاعت کا معیار کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ ایک جنتی، اس کی ڈگری نہیں پتا، اس کا تقویٰ نہیں پتا، اس کی پرہیزگاری، صرف وہ جنت میں پہنچ گیا جس طرح بھی پہنچا. اس کے پاس ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے اس کے طرف سے گزرتے ہوئے میں نے تجھے پانی پلایا تھا. وہ صرف پانی پلانے پہ اس کی شفاعت کرے گا کہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا. یہ اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. ایک کہے گا کہ میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، یہ بھی صحیح میں ہے، اس پر بھی شفاعت. بھائیو جب پانی عام آدمی کو، عام جنتی کو پانی وضو کا دینے والا، توجہ کریں، عام جنتی کو وضو کا پانی دینے والا، عام جنتی کو پانی پلانے والا، جب وہ جنتی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا تو وہ سیدہ جس نے صرف وضو کے پانی نہیں دیے، پورا خاندان کربلا میں کٹوا دیا. پانی نہیں دیا، صرف پورا خاندان، اس کا یہی حق ہے کہ ان کے بارے میں یہ بکتے پھرو کہ رسول اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے. آؤ بیٹی کی شان تو ذرا سن لو. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا. ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر نقل فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور بھی کتب میں، لیکن ابن حجر کا حوالہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2.5% والے لوگ مان ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی محدث ہے، بڑے محدث ہے، مفتی اعظم مکہ رہ چکے ہیں اور بڑا کارنامہ ہے حدیث کی دنیا میں ان کا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ کیا ہے، اب ذرا سنو سیدہ کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے راوی مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. تم کہتے ہو نبی بخشوا نہیں سکتے، کسی کی بیٹی کی یہ شان ہو تو محشر میں بیان کر. اور یاد رکھنا ہم سیاح کی قید نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، امام ترمذی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بخاری کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی وجہ سے ہم بخاری کو مانتے ہیں. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، اگر دیوار پہ بھی نبی کی حدیث لکھی ہو تو ہم اس حدیث کو بھی ماننے کا ظرف رکھتے ہیں، قول رسول کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں. ہم چند کتابوں پر جو ہے وہ دین کو قید نہیں کرتے. اچھی طرح سن لو. اللہ اکبر. اگر تیرے پاس کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہے تو لا کے بتا، کسی کی یہ شان ہے محشر میں تو بتا. فرماتے اللہ اکبر کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن عرش کے نیچے سے ندا آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی شہزادی حسنین کی پیاری امی جان 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے یوں گزرے گی. کیسے؟ ایسے جیسے بجلی کون جاتی ہے. کسی کے نام پہ محشر میں سر جھکے ہو تو بتا کون ہے وہ خاتون، بتاؤ کون. اس خاتون کے لیے بکتے ہو، کم سے کم کچھ تو خیال. جس نبی نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بے غیر تو اس کی شہزادی کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو ایسی. اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جزو رسول ہے وہ. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، صرف یہ نہیں فرمایا. ذرا کیا فرمایا؟ وہ تو مکے میں کہا. اور ابھی میں آپ کے سامنے آخری میں تھوڑا اصول حدیث پر کچھ اشارہ دے کر کے گزروں گا، لیکن پہلے سنیں حضور نے کیا کیا فرمایا. یہ سب مدینہ منورہ کی باتیں ہیں، وہ مکے کی بات ہے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میری اہل بیت کو تانا دیتے ہیں کہ قیامت کے اندر میرا نسب کام نہیں آئے گا. یاد رکھنا نسب کسی کا کام نہیں آئے گا. ہمارا عقیدہ ہے نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی. فرماتے کسی کا نسب کام نہیں آئے گا لیکن میرا نسب کام ہے. ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی. سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سب کا نسب کٹ جائے گا، سب کے انساب منقطع
یہ اللہ پر ذرا ملا توجہ کر، کیا اللہ نسبی و سببی، میرا نسب اور میرا سبب کام آئے گا۔ سن حدیث، لے حدیث، او اہل حدیث، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ گلبرگہ شریف میں کیا کہیں بھی میں نے یہ باتیں نہیں کی ایسے؟ ہم تو صوفیہ کے غلام امن والے لوگ ہیں، مگر یاد رکھنا جس دن ہمارے آقاؤں پہ بھونکا جائے گا ہم رعایت نہیں کرتے، ہم ایسی مصلحت کو آگ لگاتے ہیں جس میں ہمارے آقاؤں کی عظمت داؤ پہ لگ جائے، اور وہ بھی رسول اللہ کی شہزادی، رسول اللہ کی شہزادی۔ آؤ نسب کیسے کام آتا ہے، خود حضور علیہ السلام کی حدیث مرفوع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر طیار پروں کے ساتھ، چونکہ حضرت جعفر کے بازو کٹ گئے تھے تو سونے کے پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، آپ کو بن بولنا چاہیے۔ یہ حضور کے کون ہیں؟ چچا زاد بھائی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، جعفر طیار ان کا لقب باد شہادت ہے، ان کا لقب باد شہادت طیار ہے، شہادت سے پہلے یہ صرف جعفر ہیں، ٹھیک؟ اور طیار کا لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ نے اڑتے دیکھا، اس لیے ان کو طیار کا لقب دیا۔ طیار بھی کہتا ہے اور اڑنے کو نہیں مانتا، اور پھر اڑ سب نہیں رہے تھے، شہید تو عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوئے تھے، شہید تو زید بن حارثہ بھی ہوئے تھے اسی جنگ میں، اور شہید تو جعفر بھی ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ جعفر طیار ہی اڑ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا او جبریل، اب ذرا اس حدیث کے جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، جبریل زید اس سے کم تو نہیں نا؟ آقا کیا فرما رہے؟ میرا زید اس سے کم تو نہیں نا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم نے جبریل کے الفاظ ہیں، ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا۔ اب جان وہابیہ پر یہ جملہ بھی آفت ہے، کیونکہ یہ تو نبی کا دینا نہیں مانتے، جو خادم جبریل ہے اس کا دینا کیسے مانے؟ اور جبریل کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بیچارے حقیقت اور مجاز کو سمجھنے کے قائل نہیں ہیں، یہ بیچارے ذاتی اور عطائی کے فرق کو سمجھتے۔ بھائیوں، ذاتی عطائی کے فرق کو نہ سمجھو گے تو وہی کی کرو گے جو خارجیوں نے کیا، ان الحکم الا للہ کی بات کر کے ذاتی عطائی کا فرق نہیں سمجھا۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ادھر دیکھو، ایسے تو معاذ اللہ قرآن میں ظالم تضاد ثابت کر جائیں، ادھر ان الحکم الا للہ پر پابندی آ رہی ہے، اور ادھر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ایک پنچ متعین کر لو، ادھر حکم کا حکم ہے ادھر ممانعت ہے، تو ذاتی عطائی کا فرق نہ سمجھو گے تو ایسی گمراہی کے گڑھوں میں گرو گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انگریزوں کی میز کا گڑا ہوا مسلک نہیں چلے گا، اگر قرآن اور حدیث سمجھنا ہے تو صفا کے چبوترے سے کڑیاں ملنی چاہیے، تب کہیں جا کے دین سمجھ میں آئے گا۔ یہ 1857 کے بعد کی بنی ہوئی دلہنوں اس طریقے سے کام نہیں چلتا۔ بات یہ ہے کہ 1450 سال پرانا وہ رشتہ چاہیے جو اللہ اکبر، توجہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے یہ زید کوئی کم تو نہیں، تو کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی جیسا آپ کہتے ہیں، مگر ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے، یعنی شہید سب برابر ہے، لیکن اہل بیت ہونے کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے جنت میں ان کا مرتبہ بڑھا دیا گیا۔ اب توجہ کریں، جعفر جس مقام کے اہل بیت ہیں اس میں، اور سیدہ جس مقام کی اہل بیت کے مقام پر فائز، اس میں کتنا؟ جعفر چچا کے بیٹے ہیں، توجہ، جعفر چچا کے بیٹے ہیں، اور سیدہ خود کی شہزادی ہے، اور ایسی کہ 3 بہنیں اور پہلے پیدا ہوئی، یہ چوتھی ہیں، لیکن اتنی عزیز ہے۔ ارے جعفر
نبی پہ جان قربان کریں، یہ جعفر ہے۔ نبی کی آمد پر جعفر کھڑے ہو، یہ جعفر ہے۔ نبی کی خوشی جعفر چاہیں، یہ جعفر ہے۔ جعفر اپنے بچوں کو یتیم کر دے نبی کی خاطر، یہ جعفر ہے۔ جعفر اپنی جان قربان کرے، یہ جعفر ہے۔ لیکن فاطمہ کون ہے؟ جعفر نبی کی رضا چاہتے ہیں، نبی فاطمہ الزہرا کی رضا چاہتے ہیں۔ جعفر نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبی فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو کے کہتے ہیں فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جعفر اپنا گھر نبی کی خوشی کے لیے لٹا دے اور نبی اپنا بیٹا ابراہیم سیدہ کی خوشی پہ قربان کر۔ کیا فرق ہے؟ اس شہزادی کے لیے کہا جاتا ہے تیرے کام نہ آ سکوں گا۔ تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے پہلے تجھے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ارے تو اگر حضرت موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھتا تو وہ بھی اس مقام پر نہیں تھے جو مقام پہ تو میرے نبی کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا۔ حالانکہ کلیم اور حبیب برابر نہیں ہے، لیکن شان کلیمی بھی سن لے۔ اگر شان حبیب سمجھنا تو کم سے کم کلیم کو دیکھ لے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، بڑھیا، حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف کی وصیت یاد دلائی جاتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے جائیں گے، مصر میں پہلے آنے والا اولاد یعقوب سے کون ہے؟ جب سر کے اوپر سے جائے تو چپ رہنا، کوئی بات نہ کہنا، سمجھ میں آئے تو کچھ کہنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں یا اولاد یعقوب میں مصر کون آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں سب کو بلایا اور اتنے بڑھ گئے حکومت کی، بعد میں پھر بنی اسرائیل کا کردار صحیح نہیں تھا تو حکومت ختم ہوئی، فرعون مسلط ہو، جانا بھی پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے ایک دن جائیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کیا؟ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے جائیں تو میرا تابوت ساتھ لے کے جائیں اور مجھے وہاں دفن کریں جہاں میرے آبا آرام کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا، جو مٹی میں مل جائے اس کا تابوت کیسے لے جاؤ گے، ہے نا؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یوسف صدیق کا، مجھے لے کے جانا۔ اور پھر آپ علماء سے پوچھیں، حضرت یوسف کو جہاں دفن کیا گیا تھا وہ زمین نہیں تھی، وہ دریا تھا جہاں سے پورے مصر میں پانی پھیلتا تھا اور پہنچتا تھا۔ اور حضرت یوسف کو کا خیال آیا حضرت موسیٰ کو کہ مجھے تو لے جانا ہے تابوت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم میں کون ہے جو تابوت موسیٰ کا پتہ جانتا ہے؟ ایک بڑھیا تھی، بڈھی عورت، اس نے کہا میں جانتی ہوں، میں بتاؤں گی، لیکن شرط ہے میری دو روایتیں ہیں، وہ بھی پڑھ دوں گا، اس کو بھی پڑھ دوں گا تاکہ دونوں سمجھ میں آ جائے۔ توجہ، میں ایک طالب علم آدمی ہوں بھائیو، ہمیں تو دعویٰ ہی نہیں ہے اہل حدیث ہونے کا، ہم تو اہل سنت ہے۔ ہاں، آپ کو ایک بات بتاؤں، ان حضرات کو اہل حدیث ہونے کا اتنا دعویٰ ہے کہ نہیں، ابھی ہمارے جانے کے بعد کیا کہیں گے بتائیں، ہم نے تو حدیث پڑھی تھی۔ تو ایک حدیث مجھ سے بھی سن لے آگے، ابو داؤد کی حدیث ہے، گلبرگہ اور شریف والوں ان کو پکڑ کے کہو ہندوستان میں اس پہ عمل کر کے دکھا اگر سچا ہے تو۔ میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، لیکن میرے جذبات اس وقت بے قابو ہوا چاہتے ہیں کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کی گئی۔ ہم تو حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث صحیح ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات کہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کتاب الطہارت کے اندر، کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کر کے اور کعبے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرنا۔ توجہ ہے، غور کرنا، احمد رضا امام کے عرس میں ایسی بات ہو سکتی ہے، کیا بات؟ ہاں، اس لیے کہ وہ علم والے آدمی تھے تو تھوڑی سی علمی بات ہونی چاہیے نا۔ ہاں، اگرچہ میرا تعلق ادھر سے تھوڑا علم کی دنیا سے تھوڑا کم ہے، لیکن چونکہ پیچھے پورا درسگاہ پوری بیٹھی ہوئی ہے نا تو تھوڑا فیضان مل رہا ہے، تو میں یہ بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ غلطی کروں گا تو مفتی صاحب ادھر سے ہیں، علامہ صاحب ادھر سے ہیں، پورا دارالفتہ پیچھے ہے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کعبے کی طرف رخ کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرنا۔ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف رخ کر کے کرو
یا تو مغرب کی طرف رخ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟